گھڑی دے دو ذرا، گھڑی دے دو، یاد رکھنا ہے قبول نہیں ہو جائے. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذرا زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف میں سے چند آیات شریفہ اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا سہارا لیا ہے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ سچی اور پکی توبہ کی توفیق بخشے. مسلمانوں، ماں بہنوں، میں اور آپ جس دنیا میں آباد ہیں، یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے. جیسے انسان کسی شہر میں جاتا ہے، بمبئی، دلی وغیرہ، مسافر خانے پر ٹھہرتا ہے ایک مدت کے لیے، وہ ہمیشہ کے لیے اس مسافر خانے میں رہتا نہیں ہے. پھر وہاں سے وہ اپنا سامان باندھ کر آگے نکل جاتا ہے یا گھر واپس آ جاتا ہے. ایسے ہی ہم ایک مسافر خانے میں ہیں. یہ کوئی جنت نہیں ہے. جنت میں جو داخل ہوگا، ذرا زور سے بولو بے شک طاقت کے ساتھ، وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوگا. اللہ تعالیٰ آمین کہو، سب ماں بہنیں بھی اور آپ بھی. اللہ ہم سب کو، مرحومین کو، ہماری آنے والی تمام نسلوں کو، پوری امت کو اللہ جنت الفردوس سے مالا مال فرمائے. اس وقت جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم ایک ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی عروج پر ہے، جوانی پر ہے. اس کے باوجود آج بھی اللہ کے چیلنج کو کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی والے نے قبول نہیں کیا ہے. بے حساب ترقیاں ہوئی. 50 برس پہلے ہمارے باپ دادوں نے وہ راحت اور آرام کے سامان نہیں دیکھے جو اللہ نے، بولو زور سے بے شک، جو ہمیں اور آپ کو نصیب فرمایا ہے. مگر سب کچھ کوششوں کے باوجود موت پر کنٹرول آج بھی انسان کر نہیں سکا ہے، اور بولو بے شک وہ اللہ کا چیلنج ہے، وہ قیامت تک کر بھی نہیں سکے. موت آنی ہے، قیامت کو بھی آنا ہی آنا ہے. اور بولو ذرا انشاءاللہ زور سے، جنت کو بھی آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ. میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو قرآن پاک کی پہلی آیت شریفہ پڑھی ہے، میں اپنی بات کو کیسے شروع کر رہا ہوں وہ ذرا دھیان سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تو یہ مشینری اللہ کی ہے. آسمان اور زمین، سورج اور چاند، ستارے، دریا، پہاڑ اور اس میں بسنے والی مخلوقات، یہ اللہ کی مشینری ہے. انسان نے کچھ بھی نہیں بنایا، سب کچھ اللہ کا ہے. تو جب مشین اور کمپنی اللہ کی ہے
تو اللہ ہی جان سکتا ہے کہ یہ کس کے لیے بنائی گئی۔ اللہ نے یہ کمپنی انسانوں کے لیے بنائی ہے، تو انسانوں کے نام، اس کے ساتھ ساتھ اس مشینری کو، آسمان و زمین کی مشینری کو اور کمپنی کو کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ مشینری کس طرح جائز استعمال ہوگا، کس طرح ناجائز استعمال ہوگا، حلال کیا ہوگا، حرام کیا ہوگا، اس میں پوری ڈیٹیل اللہ نے، بولو زور سے بے شک، قرآن پاک میں آسمانوں سے ہو بہو نازل فرما دی۔ قیامت تک جتنی چیزیں حلال ہیں وہ بھی بیان فرمائی، قیامت تک جتنی چیزیں حرام ہیں، کھانے پینے کی حرام چیزیں، پہننے اوڑھنے کی حرام چیزیں، استعمال کرنے کی حرام چیزیں، سب کھول کھول کر بیان کر۔ کون کون سے جانور کھانا حلال ہے، کون کون سے جانور حرام ہیں، کون کون سے پرندے حلال ہیں، کون کون سے پرندے اور پکشی حرام ہیں، سب کی تفصیلات آسمانوں سے اتار کر بتلایا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، جینے اور برتنے کا پورا طریقہ ہم نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی یہ مت کہنا کہ ہم کو خبر نہیں تھی، کوئی عذر ہم قبول نہیں کریں گے۔ جیسے یہ اہوجا کمپنی کا لاؤڈ سپیکر ہے، کمپنی لاؤڈ سپیکر کے ساتھ، اس کے بوسٹر کے ساتھ ایک کتاب بھی دیتی ہے، کمپنی دیتی ہے۔ آپ فریز مشین لے کر نہیں جاؤ تو فریز مشین کے ساتھ بھی آپ کو وارنٹی کارڈ، گارنٹی کارڈ دونوں آپ کو دے دی جاتی ہے، اور اس میں لکھا رہتا ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، غلط استعمال کرو گے تو کہاں کرنٹ لگ سکتا ہے، آپ قبر میں بھی جا سکتے ہیں۔ پوری ڈیٹیل اس کتاب میں دے دی جاتی کہ مشین کس طرح استعمال کرنا ہے۔ پورا مجمع ذرا زور سے بولو بے شک اللہ نے بھی اس آسمان و زمین میں کس طرح رہنا ہے پوری ڈیٹیل قرآن میں آسمانوں سے نازل کر دی، تاکہ انسان کے لیے کوئی قیامت کے دن عذر باقی نہ رہے۔ اس کے لیے قرآن پاک اتارا، اور قرآن پاک کیسا اتارا، ماں بہنیں بھی دھیان سے سنیں، خاص کر ہماری جوان لڑکیاں اور جوان لڑکے جو 14 سال کی عمر سے بلوغ کی طرف جاتے ہیں اور شادی سے پہلے کی زندگی میں ایک خاص مستی اور رنگ میں ہوتے ہیں، وہ بھی ذرا دھیان سے سن لیں کہ کل اٹھ کر مرنے کے بعد رونے کا وقت نہ آئے۔ ان لوگوں کا نام اس لیے زیادہ لیتا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بخاری شریف میں آئی ہے کہ جب نوجوانوں کی موت زیادہ ہونے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے۔ آج دیکھ لو نوجوان لڑکے لڑکیاں بے شمار مر رہے ہیں بیماریوں میں، شوگر کی بیماری، پریشر کی بیماری، برین ہیمریج کی بیماری، کڈنیوں کی بیماری، گردوں کی بیماریاں، بے شمار لقوے کی بیماریاں، نوجوان لڑکے لڑکیوں، اور اسی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ اور وہ بیماریاں جو 50 سال پہلے باپ دادوں نے کبھی سنی بھی نہیں، وہ سننے میں آ رہی نوجوانوں۔ میں صورت علاج کے لیے بیٹھتا ہوں بھاگل 4 رستہ مینارہ مسجد سوموار کو، اور جمعہ کو انکلیشور میں اپنے وطن میں بیٹھتا ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھو کہ کیسی لائن لگتی ہے اور نوجوانوں میں شوگر پریشر کی بیماریاں کتنی زیادہ پھیل رہی۔ شراب پینے کی کتنی چٹھیاں آتی کہ میرا ہسبینڈ شراب پیتا ہے، میرا بیٹا شراب پیتا ہے، میرا لڑکا جوا کھیلتا ہے، میرا ہسبینڈ جوا کھیلتا ہے۔ شراب پینے میں کتنے مر رہے ہیں۔ اس لیے یہ 14 سال سے لے کر 25 سال تک کی عمر کے خاص، اور نمبر 2 25 سال سے 40 سال کی عمر والے نمبر 2 پر، اور 40 سے لے کر 60 اور 70 والے، سب سے پہلے ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو کہتا ہوں
کہ قرآن کا پیغام سمجھ لو، رونے کے سوا کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے۔ آپ یہاں سے دبئی جاؤ، امریکہ جاؤ، وہاں کے ایئرپورٹ پر آپ اترے اور آپ نے انڈیا کا 100 کا نوٹ نکال کے دیا کہ بھائی مجھے چائے پینی ہے ایئرپورٹ پر، وہ منع کریں گے کہ یہ انڈیا کا روپیہ ہے، یہ یہاں دبئی میں نہیں چلے گا۔ وہ اگر آپ عربی جانتے تو عربی میں کہے گا ہذا روبیۃ الہند ونحن نريد روبی درہم الدبئی، یہ انڈیا کا روپیہ ہے اور ہم کو دبئی کا درہم چاہیے۔ وہ منع کرے گا کہ انڈیا کا روپیہ جب دبئی میں نہیں چلتا ہے۔ پورے مجمع میں سے آواز سننا چاہتا ہوں، بھائی دنیا کے بیکار دھندے، زور سے بولو، جواب دو سب مل کر، اللہ کے آخرت میں کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ وہاں کا روپیہ توحید ہے، ایک اللہ پر ایمان، نعمت ملے تو شکر ادا کرنا، مصیبت آئے تو صبر کرنا، چپل کی پٹی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگنا، نمک کا ٹکڑا بھی چاہیے تو اللہ سے مانگنا، نماز، روزہ، تراویح، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، افطار کرانا، سحری کرانا، تہجد پڑھنا، اشراق اوابین اور چاشت پڑھنا، نوافل کو زیادہ کرنا، شب قدر کی تلاش کرنا، حج کرنا، قربانی کرنا، ماں باپ، بیوی، بچے، شوہر، اولاد، اڑوس پڑوس، رشتہ دار، تمام کے حقوق ادا کرنا۔ بولو بے شک یہ وہاں کا روپیہ ہے۔ بھائی بولو نا بے شک، یہ آخرت کا روپیہ ہے۔ بہت بنگلے اور گاڑیاں اور پراپرٹیوں والے قبر میں سو گئے قبر میں، بنگلے یہیں رہ گئے، گاڑیاں یہیں رہ گئی، اور کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ جو لے کر جانا ہے وہ ایمان اور اعمال لے کر جانا ہے۔ ہم لوگ بالکل قیامت سے قریب ہیں، ابھی بھی آنکھ کھول لو تو بہت اچھا ہے، مشکل سے چند برس قیامت کو باقی رہ گئے، صدی کی تو آپ بات ہی چھوڑ دو، آپ چند برس مشکل سے باقی۔ دجال کے نکلنے کی جو نشانیاں علماء نے لکھی ہے، 20 کتابیں اس وقت مارکیٹ میں علماء کی آ چکی ہے کہ دجال کو نکلنے کو بالکل تیار۔ دجال نکلا اور فتنہ شروع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اتارے گا اور امام مہدی کا ظہور بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد پشچم سے سورج نکل جائے گا اور توبہ کا دروازہ، بولو زور سے، بند ہو جائے گا۔ میں مسلمانوں کو 2007 سے سمجھا رہا ہوں کہ سنبھل جاؤ، دنیا اپنے آخری انجام کو پہنچنے والی، حالات اتنے بگڑ گئے دنیا کے کہ اب میرے اور آپ کے لیے دنیا میں رہنا ہی مشکل ہو جائے۔ سب سے بڑی نشانی دنیا کی یہ ہے کہ ولسار سیٹی کے بیچ میں کھڑے رہ کر صبح سے شام کھڑے رہ جاؤ چوراہے پر اور دیکھ لو کہ دنیا کتنی ننگی ہے۔ یہ سب سے بڑی قیامت کی نشانی۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ آسمانوں زمینوں کا مالک ہے، اس نے پورا حلال اور حرام کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ آپ سے گرام پنچایت حساب مانگتی ہے، ولسار کی نگر پالیکا آپ سے حساب مانگتی ہے، مکان کا ٹیکس لاؤ، کھیتی باڑی کرتے ہیں تو کھیتی باڑی کا ٹیکس لاؤ، لائٹ کا بل لاؤ، پانی لیتے ہو ولسار سے نگر پالیکا سے تو پانی کا بھی ٹیکس مانگتے، پانی کا بل لاؤ۔ پورے مجمع سے جواب سننا چاہتا ہوں، اللہ نے تو پیدا کیا ہے، بولو زور سے بے شک ان کو زندگی کے حساب مانگنے کا حق ہے کہ نہیں؟ انہوں نے تو پیدا کیا، لہذا وہ دوبارہ زندہ کریں گے اور کہیں گے کہ لاؤ،
واٹر ورکس کا بل دے کر آیا، آسمانوں سے پانی برستا تھا، اس پانی کا بل لاؤ۔ سورج کی روشنی سے روزی کمانے نکلتے تھے، اس روشنی کا بل تم نے دیا نہیں، اس روشنی کا بل لاؤ۔ ہوائیں جن سے تم سانس لیتے تھے اور زندگی گزارتے تھے، اس ہوا کا بل لاؤ، وہ پوچھنے والے۔ یہ چیز قرآن سمجھائے گا، دنیا والے آپ کو نہیں سمجھائیں گے، یہ اللہ سمجھائے گا آپ کو کہ میں تم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے والا ہوں اور حساب لوں گا، اور ایسا حساب کہ نبی کے ماں باپ بھی نہیں چھوٹ سکتے، بولو بے شک، اور نبی کی اولاد بھی نہیں چھوٹ سکتی، ایسا حساب ہونے والا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ آسمانوں زمینوں کا مالک ہے وہ اللہ۔ میری ماں بہنیں خاص سنیں، آپ لوگوں کے کام کی چیز ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں کی بیویاں ہیں، ایک کا نام ہے واہلہ، دوسری کا نام ہے واغیلہ، عربی نام ہے۔ یہ دونوں نبی کے نکاح میں تھی، اللہ کے نبیوں کے نکاح میں، مگر ان سے حکم ٹوٹ گیا اللہ کا۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ فخانتاہما، انہوں نے اللہ کا حکم توڑا تھا۔ وہ ایسا سوچتی تھی کہ ہم نبی کے نکاح میں ہیں تو ہمارا کام یہ لوگ کرا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دونوں نبی مل کر بھی ان دونوں بیویوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے، ہم نے ان نبیوں کی بیویوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا۔ قرآن پاک میں اسی صفحے پر جہاں یہ واہلہ اور واغلہ دونوں نبی کی بیویوں کو جہنم میں ڈالنے کا ذکر ہے، اسی پیج پر نیچے فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر ہے۔ حکم مانا تو اللہ نے اس کو جنت میں لے لیا۔ وہ ایمان لے آئی اللہ پر، فرعون ایمان نہیں لایا۔ اور قرآن نے کیا انداز کھینچا ہے کہ فرعون کے سامنے جب وہ اللہ پر ایمان لائی تو فرعون نے غصے میں آ کر کہا کہ اس کو نیچے اتارو، میری بیوی کو، اور پولیس سے کہا، فرعون نے اپنے پولیس سے کہ اس کو 4 پولیس پکڑے اور دوسرے پولیسوں کو بھیجا، پہاڑ پر سے پتھر لے آؤ بڑا اور اس کی چھاتی پر مار کر کچل کے ختم کر دو۔ یہ ایک اللہ پر ایمان لے آئی، میں مصر والوں کا خدا ہوں۔ مگر مسلمانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ جو لکڑی سانپ بن کر جادوگروں کے سارے سانپ کو کھا گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اژدہا اور اجگر بن گئی اور جادوگروں کے سارے سانپ کو کھا گئی، یہ معجزہ دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور جادوگر جھوٹے ہیں، ہار گئے فرعون کے سامنے، تو اللہ پر ایمان لے آئی۔ یہ اس پر فرعون کو غصہ آیا اور اس کو کہا اس کو مار کے ختم کر دو۔ قرآن کہہ رہا ایمان اس کا نام ہے، وہ سوئی ہوئی ہے نیچے اور اللہ سے کہہ رہی موت سامنے ہے، فرعون چھوڑے گا نہیں بیوی کو، مگر اللہ سے کیا مانگا، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ وہ کہہ رہی ہے اے اللہ یہ فرعون مجھے مار کر ختم کر دے، اس سے پہلے تو میری روح نکال لے اور جنت کے محل میں مجھے داخل کر دے۔ یہ مجھے مارنے نہ پائے اور اس سے پہلے میری روح کو نکال کر مجھے جنت کے محل میں داخل کر دے۔ آپ سوچو ذرا،
نبی کی بیویوں کو حکم توڑنے پر جہنم میں ڈالا، اور فرعون جیسے ظالم اور جبروت کی بیوی نے حکم مانا، بولو زور سے بے شک اللہ اس کو جنت میں لے گئے۔ زندگیوں میں میری عزیز بیٹیوں اور عزیز بیٹوں جو 15 سال سے لے کر 25 سال تک کے، ابھی شادیاں نہیں ہوئی نا تو بہت رنگیلی مستیاں ہوتی ہیں ان میں، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ کون پوچھنے والا ہے، جو چاہے کرو۔ 25 سے 40 والوں میں بھی رنگیلی مستیاں ہوتی ہیں، مگر یاد رکھو آپ جس دنیا میں رہ رہے ہو، فرعون کا محل آج بھی باقی ہے، مگر فرعون چلا گیا جہنم کی آگ میں، اس کی حکومت چلی گئی۔ آپ جس دنیا میں رہتے ہیں، بولو ذرا زور سے بے شک یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ یہ گرین پارک میں کتنے جنازے اٹھ گئے، چلے گئے، انہی بنگلوں میں رہتے تھے، قبر کی کوٹھڑیوں میں پہنچ گئے۔ سوچو ذرا میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، قرآن پوری ڈیٹیل بتلا دی ہے حلال و حرام۔ آج بھی تم آج کے زمانے، چاہے سائنس کہیں پہنچ گئی، آپ کوئی سا نیا مسئلہ پوچھو، حلال ہے کہ حرام، مفتیان کرام آج بھی آپ کو چسپاں کر کے بتلا دیں گے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن وہ دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، بولو بے شک، بولو ذرا زور سے۔ ہاں، تو یہ قرآن جس کے بارے میں ذکر کر رہا تھا، اور ابھی آپ کے مدرسے کا جلسہ بھی ہوا، اس دن میں ہی آنے والا تھا، مگر میں ذرا سفر میں تھا، نیپال گیا تھا تو میں آ نہیں سکا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ قرآن جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ ہی نے اس کی حفاظت کا وعدہ اپنے ذمے لے لیا ہے، امت کے اوپر نہیں ڈالا۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کو مدرسوں میں حفظ کر رہے ہیں، اور صرف زمین پر نہیں، پہاڑوں پر۔ ابھی میں کشمیر کی وادیوں میں ہو کے آیا، آہا کیا کہنا مسلمان، جنت یاد آیا۔ میں تو ہر سال جاتا ہوں، آمین کہو نا، اللہ آپ کو بھی اس لیے لے جائے کہ آپ کو اللہ کی جنت یاد آئے۔ عیاشیاں کرنے وہاں نہیں جانا ہے، لوگ عیاشیاں کرنے جاتے، وہاں جاؤ تو اللہ کی جنت میں گم ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں گم ہو جاؤ کہ اللہ تو نے کشمیر جیسی سرزمین کو، کہ یہ بھی قیامت کے دن فنا ہونے والی ہے، تو نے اتنا خوبصورت اس کو بنایا ہے، ذرا زور سے بولو بے شک، تو اللہ راضی ہو جائیں گے، تو تیری جنت کتنی خوبصورت ہو۔ یہ دنیا تو فانی ہے، کشمیر میں بھی جنازے اٹھ رہے ہیں، وہاں تو لوگ بہت شہید ہو رہے ہیں، وہ کوئی جنت نہیں، فانی دنیا ہے۔ ابھی ہم کو یہاں سے قبر میں جانا ہے، قبر سے میدان حشر میں جانا ہے، اور پھر وہاں سے جنت کے فیصلے ہوں گے، مگر اب وہ ٹائم بہت 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 قریب آ گیا ہے۔ کیوں کہ قیامت کی بڑی نشانیاں آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے، چھوٹی نشانیاں ٹوٹلی فنش ہو چکی، ایک بھی چھوٹی نشانی باقی نہیں رہی۔ وی آر آلریڈی انٹرڈ ان اے بگ سائنس آف قیامت، ہم آلریڈی قیامت کی بڑی نشانیوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ بہرحال وہ چیز بعد میں آئے گی۔ میں عرض کر رہا تھا، یہ جو مدرسوں میں بچے قرآن پڑھتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں، زمین پر تو ہو رہے، بلساڑ میں بھی حافظ قرآن بنتے، دمن میں بھی ہو رہے، زمین پر، پہاڑوں پر، کشمیر میں، ادھر آپ مہاراشٹر میں رتنا گیری میں جاؤ، رتنا گیری میں، وہاں بھی پہاڑوں پر بچے حافظ ہو رہے۔ آپ چائنا جاؤ، پڑوس کے ملک میں،
سمندر پر بڑی بڑی سٹیمر ہے، اس پر دارالعلوم ہے، اور اس دارالعلوم میں بچے 20 درسگاہیں ہیں، سٹیمر میں دارالعلوم چل رہا، اس میں 20 ایسی کلاسز میں جس میں بچے قرآن کو حفظ کر رہے ہیں۔ وہ کیا آپ چائنا جاؤ، یہ مولانا بیٹھے ہیں میرے ساتھ، کیا نام ہے آپ کا؟ مولانا جمشید صاحب، یہ نیپال سے آئے ہیں، آپ تو گئے ہیں نا، آپ پوچھو چائنا میں اتنی پبلک ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پبلک چائنا میں، اور بڑی تعداد سمندروں میں رہتی ہے۔ چائنا میں خود جگہ نہیں، وہ اب ان کے مکان سٹیمروں میں، ان کے مکان سٹیمروں میں بڑے بڑے دارالعلوم ہیں جو پانی پر چل رہے، پانی پر چل رہے، تو پانی پر بھی بچے حفظ کر رہے ہیں قرآن پاک۔ یہ وہ قرآن پاک ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنی ذات پر لے لی، اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ ماں بہنیں بھی دھیان سے سنو، تمہارے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولادیں، تمہاری کی کوکھوں سے پیدا ہونے والی اولادیں چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن۔ ابھی میں بڑودہ ایک جلسے میں گیا تھا، یہ لاک ڈاؤن ہی میں ہوا تھا، شاید لاک ڈاؤن کے قریب۔ MBBS بنے ڈاکٹر، اور پورے انڈیا میں نمبر 1 بڑودہ کا پیپروں میں بھی آیا تھا، اور وہی بچہ حافظ قرآن بھی ہو گیا، وہی بچہ، ماشاءاللہ، اور چہرے پر سنت رسول۔ حفاظت کی ذمہ داری قرآن کی اللہ نے اپنی ذات پر لے لی۔ اور ایک بات بتا دوں، تمام لوگ دھیان سے سنیں، نہیں تو دیکھو میری باتوں کو دھیان سے نہیں سنو گے نا آپ، کیونکہ بالکل قرب قیامت میں رونے کے سوا کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ سنبھل جاؤ تو بہت اچھا ہے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہو رہے، اتنے چھوٹے چھوٹے۔ ابھی کشمیر کے جلسے میں گیا، کلکتہ گیا، نیپال جا کے آیا، ابھی مدھیہ پردیش گیا تھا، بھوپال کے پاس اندور، سب مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہو رہے۔ ان میں بعض تو اتنے چھوٹے ہیں 8 سے 9 سال کی عمر۔ اگر وہ بازار سے گزر جائے، ماں بہنیں بھی دھیان سے سنیں، بازار سے گزر جائے تو کوئی یہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ اس کے سینے میں پورا کا پورا اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، کروڑ روپے سے بھی زیادہ قیمتی، دیکھو اس لیے کروڑ کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ لاکھ کی تو بات کرتے ہی نہیں، CR کی بات کرتے ہیں، CR، کروڑ کی بات کرتے ہیں، سودے کروڑ کے ہی کرتے ہیں۔ 1 کروڑ روپے سے زیادہ قیمتی بات ہے، اور پسند آ جائے تو زور سے سبحان اللہ کہنا، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، میرے اللہ کو، آپ کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کہ اس کلام پاک کی بات پر آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، سبحان اللہ زور سے کہنا۔ یہ وہ بچہ ہے 8 یا 9 برس کا، 10 برس، جس کی مونچھ بھی نہیں نکلی، داڑھی کے ایک بال نہیں نکلی، ہمارے گجراتی پیپر والے اس کو لبر مچھیاں کہتے ہیں، اتنا چھوٹا ہے۔ پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے، پورا قرآن۔ یہی وہ بچہ ہے جن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور جس باپ کے نطفے سے پیدا ہوا، یہی دونوں ماں باپ اگر کسی شادی میں جائیں یا موت میت میں جنازے میں جائیں، وہ اتنا چھوٹا ہے، دھیان سے سنو، اتنا چھوٹا ہے کہ چاہے حافظ قرآن ہے مگر مکان کی چابی اس چھوٹے بچے کو نہیں دیتے، بلکہ پڑوس کی عورت کو دے کر جائیں گے، میرا بچہ چھوٹا ہے، بھلے حافظ ہو گیا مگر 8 9 10 سال کا ہے، اسکول سے آ جائے، مدرسے سے آ جائے، اس کو پنجرے میں سے، فریز میں سے کھانا نکال دینا، گرم کر دینا، کھلا دینا، پھر اس کو اسکول یا مدرسے جہاں جانا ہو بھیج دینا، کھیل چلا جائے، مگر چابی بچے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے گیس کا چولہا چالو ہو گیا، رہ گیا، آگ لگ جائے، گھر میں کتا گھس جائے، سانڈ گھس جائے، چور گھس جائے، بہت سارے مسئلے۔ اس ڈر کے مارے، چاہے وہ بچہ حافظ قرآن ہے، چھوٹا سا ہے مگر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ماں باپ اپنے اس سگی اولاد پر، اپنے مکان کی حفاظت کے بارے میں اپنی سگی اولاد پر
بھروسہ نہیں کرتے، اسی لیے پڑوس کی عورت کو چابی دیتے ہیں، اپنی اولاد کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ مگر بولو اگر بات پسند آ جائے، مگر انہی بچوں پر اللہ کو اپنی کتاب کی حفاظت کے بارے میں اللہ کو انہی بچوں پر بھروسہ ہے۔ بولو بھروسہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ ان کے سینوں میں قرآن اتارتا ہے۔ اور اتنے چھوٹے کہ بڑی عمر کے امام صاحب بھی غلطی کرے نماز میں، یعلمون کی جگہ تعلمون پڑھا، تعلمون کی جگہ یعلمون پڑھا، تو پھٹ سے اس کو لقمہ دینے کا حق ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اتنا پاور دیا چاہے نابالغ کہ نماز کو فاسد ہونے سے بھی یہ بچہ امام صاحب کو بچا سکتا ہے لقمہ دے کر۔ بڑے بڑے عربی زبان کے پروفیسر اور گرامر جاننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، میدان میں آئے کہ ہم قرآن کا جواب لکھ کر تیار کریں گے اور قرآن کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے۔ عبداللہ ابن مقفع جیسا عربی زبان کا ماہر اور اسپیشلسٹ ہار گیا۔ ایک برس میں قرآن کا جواب لکھنے کو اس نے اعلان کیا تھا، 6 مہینے لکھتا رہا، قرآن کا جواب پھاڑتا رہا، لکھتا رہا، پھاڑتا رہا۔ 6 مہینے تک اس کو جو مکان دیا تھا عربوں کی جماعت نے، لکھ کر پھاڑتے پھاڑتے کاغذوں کا پھٹا ہوا ڈھیر اس کے مکان کی چھت تک لگا ہوا تھا۔ عرب کی وہ جماعت آئی جنہوں نے قرآن کا جواب لکھنے کے لیے عبداللہ ابن مقفع کو تیار کیا تھا، انہوں نے آ کر پوچھا کہ 6 مہینے میں کتنا ہو، ہم یہ پوچھنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا تم نے قرآن کا پورا جواب لکھنے کے لیے تیار کیا تھا، قرآن کا جواب تو کیا، قرآن کی کوئی بڑی سورت کیا، چھوٹی سورت کیا، بڑی آیت کیا، آج تک القاریعۃ ملقاریعۃ وما پڑھو ادراک مل قاریہ۔ یہ القاریہ کا جو لفظ ہے، اس ایک قاریہ کے لفظ کا بھی 6 مہینے میں آج تک جواب تیار نہیں کر سکا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، پورا مجمع بولو بے شک کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ انسان اگر کوئی کامیاب ہوتا تو وہ عربی زبان کا پروفیسر تھا حضور کے زمانے میں، کامیاب ہوتا، مگر وہ بھی فیل ہو گیا۔ دوسرا ایک شخص کھڑے ہوئے لبید ابن ربیعہ، ان کی شاعری مشہور تھی عربی زبان کی، انہوں نے کعبۃ اللہ کی پھاٹک پر اپنی شاعری لٹکا دی اور قرآن کو چیلنج کیا۔ کبھی انہوں نے زندگی بھر قرآن پڑھا نہیں تھا، بس دشمنی میں کھڑے ہو گئے۔ دوسرے دن کسی صحابی کو پتا چلا قرآن کے خلاف آواز اٹھی ہے، قرآن کی کچھ آیتیں لکھ کر پٹھے پر لٹکا دی سامنے کی سائیڈ پر، کعبۃ اللہ کی پھاٹک کے سامنے۔ تیسرے دن لبید ابن ربیعہ آئے، لبید نام تھا ان کا، پہلی بار قرآن پڑھا، ان کی شاعری کے سامنے لٹکایا ہوا ہے، پہلی بار قرآن پڑھا۔ مسلمانوں اتنا امپریس ہوئے اللہ کا کلام پڑھ کر، کیونکہ وہ عربی جانتے تھے، وہ عربی جانتے تھے۔ ہم لوگ عربی مسلمان ہو کر بھی نہیں جانتے، تو ہمیں کچھ پتا نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا۔ جب آدمی کسی چیز کا اسپیشلسٹ بنتا ہے نا، تو اس کو مزہ آتا ہے کہ اس زبان میں کیا لکھا۔ آپ اگر انگریزی جانتے ہیں تو آپ کو انگریزی پڑھنے میں مزہ آئے گا، کیونکہ آپ نے جانکاری لی۔ عربی جانو گے، دنیا کے ابجو انسانوں کی زبان عربی زبان، جنت کی زبان، قبر کی زبان، میدان حشر کی زبان عربی زبان۔ قبر کے سوال جواب بھی عربی میں، غیر مسلموں کو بھی سوال ہوتے ہیں عربی میں، جواب بھی وہ عربی میں دیتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سوالات عربی میں ہوتے ہیں۔ لبید ابن ربیعہ جس کی شاعری عربوں میں مشہور تھی، تیسرے دن جب وہاں سے گزرے اور قرآن پاک کو پڑھا، کسی سے کچھ نہیں کہا، ارے دل کی کایا پلٹ گئی، اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے کہا میں نے اپنے ہاتھ لمبے کر دیے اللہ کے رسول، آپ اپنے مبارک ہاتھ لمبے کر کے مجھے بیعت کر کے ایمان میں داخل کر دیجئے۔ پہلی بار زندگی میں قرآن پڑھا ہے اور ایمان میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ بھی عربی زبان کے بہت ماہر شخص تھے۔ تو قرآن کی حفاظت اللہ نے کی، اور آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔
چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اللہ قرآن کو محفوظ کر اور قیامت تک کرتے رہے۔ اب یہ سوچنا اس قرآن میں کیا لکھا ہے۔ میں نے شروع میں بتا دیا حلال و حرام، نبیوں کے حالات، جن قوموں نے حکم مانا ان پر کیا انعام برسایا، جنہوں نے حکم توڑا ان پر کیا عذاب نازل فرمایا۔ پورا مجمع ذرا زور سے جواب دو، آج بھی حکم توڑنے والوں پر بولو زور سے، عذاب بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا؟ آج بھی زلزلے آ رہے ہیں، ہوائی طوفان آ رہے ہیں، سمندری طوفان آ رہے ہیں۔ 2011 میں سونامی آئی تھی، بھول گئے، لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2004 میں سونامی آئی تھی، لاکھوں کی تعداد میں لاشیں کھڑک کر دی۔ ابھی آسٹریلیا میں سخت گرمی میں پانی کا سیلاب آیا، پوچھو آپ کے پاس، میرے تو دوست احباب ہیں، پوری وہ رپورٹ مجھے پہنچاتے ہیں، میں دین دنیا براڈ کاسٹ پہ رکھتا ہوں۔ کیسا سیلاب آیا، کتنے لوگ مارے گئے، بہہ گئے آسٹریلیا میں۔ آپ سوچو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آج بھی اللہ کی طاقت جو پچھلے نبیوں کے زمانے میں تھی، بولو ذرا زور سے، بے شک وہ سن رہا ہے آپ کو کہ کون بے شک، آج بھی اتنی ہی پاور کے ساتھ وہ رب العالمین ہے۔ اس قرآن میں ایک بات یہ سمجھائی گئی ہے، حکم ماننے والوں پر انعام، حکم توڑنے والوں پر سزائیں۔ آج بھی ہے اور قیامت تک رہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، میرا گھرانہ ہو یا آپ کا گھرانہ ہو، حالات جو آتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور سب کو پکڑتا ہے، کسی کو چھوڑتا نہیں، مردوں کو بھی پکڑتا ہے اور عورتوں کو بھی پکڑتا ہے، بادشاہ کو بھی پکڑتا ہے، فقیر کو بھی پکڑتا ہے، کوئی اس میں استثناء نہیں، کوئی خالی نہیں۔ اس قرآن میں ایک مسئلہ خاص طور سے سمجھایا گیا ہے، ہم لوگ عربی جانتے نہیں، اس لیے کہا عالموں کے پاس بیٹھو۔ عربی زبان جاننے والوں کے پاس بیٹھو۔ قرآن میں یہ مسئلہ سمجھایا گیا کہ انسانوں، تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر شک کرتے ہو، شک کرتے ہو کہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اللہ فرما رہے دنیا کی زندگی سے زیادہ اس دن پر یقین کرو گے تو ہی تم سچے مسلمان ہو۔ کیونکہ غیر مسلم بھی تمہاری طرح دنیا میں رہتا ہے، وہ یقین نہیں کرتا قیامت کو، وہ پناہ جنم کو مانتا ہے کہ اسی دنیا میں دوبارہ اگر اچھے کام کر کے گئے تو واپس دوسرے کے گھر میں جنم لیں گے۔ بھائی دوسرے کے گھر میں جنم لینے کا کیا مطلب؟ وہاں کیا کام ہے؟ اپنے ہی گھر میں جنم لے لو واپس۔ اور اگر برے کام کیے اسی دنیا میں تو جانور بنیں گے، یا کتا بنیں گے، یا سور بنیں گے، یا بلی بنیں گے۔ پھر سوال ہوگا کتا سور بن گئے، چلو پھر برے عمل کیے تو کیا بنیں گے؟ تو کہا اس سے خراب جانور بنیں گے، اور اچھے عمل کیے تو کہا واپس انسان بن کر کہیں۔ یہ تو ایسی چینل ہے انسان جانور انسان جانور انسان جانور، یہ چینل ایسی ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہو۔ اس کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہ میرے بندو، جب تم کو پہلی بار ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تو پہلے تمہارا بدن بھی اللہ کے پاس نہیں، یہ قرآن میں لکھا ہے، سمجھا رہا ہوں سمجھ لو۔ تمہارا بدن بھی میرے پاس نہیں تھا، اور تمہاری جان، تمہاری روح بھی اللہ کے پاس نہیں تھی، اللہ نے اپنی طاقت سے پیدا کی۔ تو بدن بھی نہیں تھا، روح بھی نہیں تھی، دونوں کو ماں کے پیٹ میں جوائنٹ کیا۔ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں بچہ تیار ہو گیا پورا، اب لڑکا ہو یا لڑکی، حدیث بخاری میں ہے، بخاری میں، کہ 5ویں مہینے میں ہم پہلی بار اس میں جان ڈالتے ہیں۔
تو 4 مہینے بھی بدن میں کوئی جان نہیں تھی، 5ویں مہینے پہلی بار ہم نے جان ڈالی تھی۔ تو قرآن میں سورہ یاسین شریف میں یہ سمجھایا گیا، اگر وہی اللہ جو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک تم بے جان تھے، 5ویں مہینے جان ڈال کر تمہیں زندہ کیا اور 9 مہینے کے بعد تم اس دنیا میں جنم لے کر آئے، تو اللہ پوچھتے ہیں اگر میں دوبارہ اسی مرے ہوئے بدن میں جو قبرستان میں ہے اگر دوبارہ جان ڈال دوں جو ایک بار میں پہلی بار کر چکا ہوں، ذرا زور سے بولو بے شک اللہ دوبارہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ جو کام ایک بار میں کر چکا ہوں میرے لیے دوبارہ کرنا کوئی مشکل کام۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا ماں کے پیٹ سے تو جنم دیا تھا، پہلی بار باقاعدہ پیدا کیا تھا، قیامت کے دن دوبارہ پیدا نہیں کرنا ہے، بدن بھی تیار ہے قبرستان میں، اور روح ہم موت کے وقت آسمانوں پر لے گئے چیک کرنے کے لیے کہ اس میں روحانی پاور کتنا ہے، تو روح بھی تیار ہے۔ دنیا میں تو پہلے پیدا کیا تھا، اب تو قیامت کے دن میدان حشر میں لے جانے کے لیے بدن بھی تیار، روح بھی تیار، البتہ دونوں الگ الگ ہے۔ اور جب میدان حشر میں قیامت کا دن آئے گا تو پیدا نہیں کرنا ہے، اللہ فرما رہے بدن اور روح کو صرف جوائنٹ کرنا ہے۔ جب پیدا کرنا مشکل نہیں ہوا، زور سے بولو بے شک، تو ذرا جوائنٹ کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ جوائنٹ کرنا تو اور زیادہ آسان، اب تو روح بھی تیار ہے مرنے کے بعد آسمانوں پر، اور بدن بھی تیار ہے۔ یہ 2 دلیلیں دی میں نے، تیسری اس سے بھی زیادہ شاندار دلیل اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، ذرا دھیان سے سنو، ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں سن لو، نہیں تو رو گے مرنے کے بعد، اور یہ باتیں امت تک پہنچاؤ۔ میں اکیلا کہاں تک قیامت کی نشانیاں امت کو سمجھاؤں گا؟ اب تو سن لو کان کھول کر، اب تو مجھے ہندو لوگ اپنے میلوں میں بلا رہے ہیں قیامت کی نشانیاں سننے کے لیے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لو، ہاسوٹ کا میلہ لکھو آپ، ہاسوٹ کا میلہ، وہ یوٹیوب پہ آ جائے گا۔ گجراتی میں بیان ہے میرا قیامت کی نشانیوں پر، ہندوؤں میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ آپ بھی امت کو جگاؤ، اللہ آپ کو پوچھے گا کہ قیامت بالکل سروں پر ہے، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، سورج پچھم سے نکلنے کی تیاری میں، اور یہ امت غفلت میں سو رہی۔ تو دلیل دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ میں قیامت کے دن تو پیدا کرنے ہی والا ہوں، یہ دلیل ہے قرآن میں، یاد رکھنا۔ مگر اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرما رہے اے میرے بندو تم جب کہو دن کو یا رات کو، تم جب کہو میں اسی ٹائم پر دنیا بھر کے مردوں کو جلا دیا ہو یا دفن کر دیا ہو، میں 1 سیکنڈ میں سارے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، مگر ہم عربی نہیں جانتے تو ہمارا قصور ہے، علماء کا کیا قصور ہے؟ تم جب کہو میں زندہ کرنے، مگر سنو آگے بات، مگر کیا پوائنٹ کی بات قرآن نے کہی، کوئی بادشاہ بھی نہیں سمجھا سکتا ہے۔ ساری بایولوجی بیکار ہے قرآن کے سامنے، ساری ہسٹری اور جغرافیہ بیکار ہے قرآن کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہم لوگوں کو سوال کرتے قرآن کہ چلو تم کہو تو میں تو رات کو کر دوں، کہو رات کو 12 بجے کر دو، کہ گرین پارک 2 میں جلسہ ہے، اس دن جب دعا ہو جائے دوسری سیکنڈ میں پیدا کر دوں، چلو تم جب کہو میں تو کر سکتا ہوں، قرآن میں لکھا ہے۔ مگر یاد رکھنا بلسائے والو، گرین پارک کا نہیں لکھا ہے، یہ تو کہیں ڈھونڈو گے کہ گرین پارک کہاں ہے، دیکھ لو تو ذرا۔ ایک ایگزامپل کہ تم کہو تو گرین پارک میں جلسہ ہے نا، اس دن رات کو دعا کے بعد دوسری سیکنڈ میں سارے مردوں کو زندہ کر دوں، میں طاقت رکھتا ہوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ مگر اللہ فرما رہے تم ذرا ایک بات سوچو، میں آج ان کو پیدا کر کے کیا کروں؟ قرآن کہہ رہا ہے تم کہو تو میں تو ابھی کر دوں۔ کیا بہترین دلیل دی ہے قرآن۔ ان میں کتنے مردے ایسے ہیں بلسار شہر میں یا دنیا بھر کے گاؤں شہر میں مسلمان ہیں جو ان مسجدوں میں پیسہ دے کر گئے، ماں بہنوں نے اپنی زیورات دیے مسجدوں میں۔ ابھی میں دمن گیا تھا تو وہاں لسٹ لگی تھی، ماشاءاللہ مرد لوگ پیچھے رہ گئے، نہ عورتوں کے زیوروں سے مسجد تعمیر ہو گئی۔ میں نے کہا کنجوسو تم سے زیادہ بڑا دل ہے عورتوں کا۔ زیورات، کسی نے 10 تولہ، کسی نے 20 تولہ، اللہ اکبر، پوری لسٹ لگی ہوئی تھی، عورتوں نے زیورات دی، مردوں سے زیادہ نمبر 1 لے گئے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کہو تو ان سارے مردوں کو بھی زندہ کر دوں، مگر ابھی پیدا کر کے کیا کروں؟ میں تو قیامت کے دن کا میں نے طے کر لیا ہے کہ میں قیامت کے دن سب کو ایک ساتھ زندہ کروں، مگر تم کہہ رہے ہو کہ آج، تو میں تو آج بھی کر سکتا ہوں، مگر پیدا کر کے کروں کہ آج؟ تم بتلاؤ۔ ان میں وہ مردے ہیں جو مسجدیں بنا کر گئے، مدرسے بنا کر گئے، اسکول بنا کر گئے، کالج یونیورسٹیاں بنا کر گئے، پانی کے تالاب بنا کر گئے، کنویں بنوا کر گئے، واٹر ورکس بنا کے گئے، بیوہ یتیموں کے فن کی بنیاد ڈال کے گئے، سنستھائیں ڈال کے گئے، غریب یتیم اور بیواؤں کی سنستھائیں ڈال کر گئے۔ آج بھی ان مسجدوں میں جن عورتوں نے، مردوں نے پیسہ دیا تھا، وہ مسجدیں آج بھی سلامت ہے، وہاں نمازیں ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے، اعتکاف ہو رہا ہے، شب قدر کی تلاش ہو رہی ہے، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، حلقے لگ رہے ہیں ذکر کے، قرآن کی تلاوت کے، خانقاہوں کا نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں ان کو آج تم جب کہو اس دن پیدا کر کے کیا کروں؟ ان کی نیکیاں تو ابھی چالو ہے، اور پورا مجمع زور سے بولو، جواب دو سب مل کر، ان کی نیکیاں چالو رہے گی، زور سے بولو، کہاں، کون سے دن تک؟ تو اللہ فرما رہے ہیں آج پیدا کر کے ان کو ادھورا ثواب دوں؟ بھائی بولو نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ آج پیدا کر کے کیا کروں؟ ان کی نیکیاں تو چالو ہے ابھی، ان کی نیکیاں پوری ہوں گی قیامت کے دن، لہذا ان کا پورا حساب قیامت کے دن ہوگا، اور جب دن آ جائے گا تو یہ میرا کام ہے، میں آسمان و زمینوں کا مالک ہوں، مجھے میرے بندوں کا حال خبر ہے۔ تو قیامت کا دن تو آنے دو، جس دن آ جائے گا 1 سیکنڈ میں سارے مردے زندہ ہو جائیں گے، اور میدان حشر میں بیوی الگ پڑی ہوگی، ہسبینڈ الگ پڑا ہوگا، باپ الگ، ماں الگ، بچے الگ، بھائی الگ، بہن الگ، ہر ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ اب وہ ٹائم بالکل قریب آ گیا، یوں ہی بھاگ رہے ہیں نا ابھی یہ جو زلزلے آ رہے ہیں نا، 300 دھرتی کم ہو رہے ہیں روزانہ۔ ابھی میرا موبائل راستے میں سوئچ آف ہو گیا، نوساری کے بعد میں نے دیکھا، آج کے دھرتی کم کی تازہ خبر دے رہا ہوں، 233 عصر کے بعد ہو چکے تھے۔ ذرا زور سے بولو نا، گھبراؤ نے، ابھی یہاں نہیں آئے گا، ذرا زور سے بولو، کتنے تھے آج؟ 200 عصر کے بعد۔ انٹرنیٹ کھولو نا آپ تو دنیا بھر کے غلط دھندے کرتے ہو، یہ دیکھو نا، آپ انگلش میں وہاں لکھو نیٹ پر، گوگل مار کر، دی لیٹسٹ ارتھ کوئکس ان دا ورلڈ، دنیا کے تازے ترین بھوکمپ۔ گجراتی میں لکھو اگر آپ کی لپی گجراتی، آن دی اسپاٹ فوراً پورا ریکارڈ آ جائے گا کہ انگلینڈ میں کہاں ہوا، آسٹریلیا میں کہاں ہوا، نیوزی لینڈ میں کہاں ہوا، جاپان میں کہاں ہوا، انڈیا میں کہاں ہوا، بھوٹان میں کہاں ہوا، برما میں کہاں ہوا، پوری دھرتی پر کے حالات 1 سیکنڈ میں پورا ریکارڈ کھولے گا۔ ابھی باقاعدہ مشینریاں لگی ہوئی، ہوتا ہے دھرتی کا انڈیا میں، اور نیٹ پر فوراً امریکہ میں بیٹھا ہوا دوسری سیکنڈ میں دیکھ لیتا ہے کہ اس کا کنیکشن نیٹ کے ساتھ ہے۔ آپ کے بلسار، دھرمپور، واسدہ، یہ ہمارے سہیل بھائی بیٹھے ہیں، وہ بہت خبر ہے، بھائی بولو نا، یہ اناول کے پوچھا آپ کتنے دھرتی کم ہو رہے ہیں؟ ولسار والوں کو کتنی بار ہلایا، جھٹکے بھی دیکھے لوگوں نے، بھائی جواب دو نے، سب بولو، سب مل کر آئے نہیں آئے؟ آ ہی رہے ہیں، اور چالو ہی، قیامت تک چالو رہیں گے، ہر جگہ ہی چالو ہے۔ پچھلے سال ربیع الاول میں جو پورے گجرات کو ہلایا تھا 3:45 بجے، اللہ نے 4:45 بجے پورا گجرات ہلایا تھا، کتنا ڈینجر جھٹکا تھا کہ میں اپنے پلنگ سے اٹھا، ظہر کی نماز پڑھ کے سویا، اور آنکھ کھلی نے دوسرے سیکنڈ میں جھٹکا۔ میں ڈرائیور کو فون کر رہا کہ بیان میں تو موبائل کھولا ہی تھا، میں اٹھ بھی نہیں پایا، پلنگ پر ایسا ہلا ہوں کہ میں اٹھنا چاہ رہا تھا، میں اٹھ بھی نہیں پایا۔ جب زلزلہ ختم ہوا 3-4 سیکنڈ کے بعد، اس کے بعد جا کر جو ہے میں اٹھ پایا۔ تو میدان حشر کا زلزلہ کیسا ہوگا ذرا سوچ لو۔ آپ 2001 میں دھرتی کم کھا چکے ہیں، کاٹھیاواڑ کا، جو کچھ اور بھوج میں ہوا تھا، جس میں 75,000 آدمی مرے تھے، اور 2200 مسلمان کچھ بھوج میں شہید ہوئے تھے۔ وہ تو آج بھی طاقت والا ہے۔ تو اللہ فرما رہے تم کہو تو میں تو آج پیدا کر دوں، مگر آج پیدا کر کے کروں کیا؟ ان میں مدرسے بنا کر گئے، ان مدرسوں میں آج بھی تعلیم ہو رہی ہے، اسکول بنا کر گئے، کالج بنا کر گئے، آج بھی ان میں اچھی تعلیم ہو رہی ہے۔ پانی کے کنویں کھود کر گئے، آج بھی وہاں لوگ پانی پی رہے، اس سے فائدہ اٹھا رہے، تو مرحوموں کا ثواب چالو ہے۔ کنویں کھدوا کر گئے پانی کے، ابھی راجستھان گیا تھا میں، پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، اور بڑے بڑے تالاب بنے، تو میں نے پوچھا کہ اتنے بڑے بڑے تالاب کا کیا کام، یہاں تو کوئی آبادی بھی نہیں، تو کہا یہاں پانی بہت کم ہے، تو لوگ باقاعدہ اپنے ایصال ثواب کے لیے جانوروں کے لیے تالاب بناتے،
ماشاءاللہ جانوروں کے لیے، آئے ہائے ہائے کیسا ثواب لوٹتے ہوں گے۔ جو مالدار لوگ ہیں پانی کا ہو تو بارش میں جو پانی ہوتا ہے ان تالابوں میں جمع ہوتا ہے، اور اونٹ بھینس گائیں بکریاں وہاں آ کر پانی پیتے ہیں، جنگلوں میں رن میں صحرا میں۔ وہ نیکیاں آج بھی چالو ہے اور قیامت تک چالو رہے گی۔ تو اللہ فرمانے ان کی نیکیاں قیامت کے دن پوری ہوں گی، لہذا ان کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی۔ بولو بھائی سب مل کر کب پڑے گی؟ قیامت کے دن۔ ایسے ہی گنہگار لوگ، اللہ فرما رہے تم کہو تو سارے گنہگاروں کو بھی زندہ کر دوں، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو، زیناکاروں کو، شرابیوں کو، جگاریوں کو، حرام مال کھانے والوں کو، قتل کرنے والوں کو، لوگوں کی جان لینے والوں، تم کہو تو اب بھی زندہ کر دوں رات ہی کو، دن کو، اب جب کہو تو۔ مگر اللہ فرما رہا آج زندہ کر کے کیا کروں؟ وہ جو گناہ کی بنیاد ڈال کر گئے یا سینما تھیٹر کھول کر گئے، ان کے گناہ آج پورے نہیں ہو گئے۔ تم کہو تو آج میں اس گنہگاروں کو بھی زندہ کر دوں اور ان کو آج سزائیں دوں، مگر سزائیں ادھوری ہوگی۔ سزا پوری ہوگی قیامت کے دن جب ان کے گناہ ایک ساتھ جمع کر دیے جائیں گے اور ان کا حساب دیا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ان کے گناہ بھی پورے ہوں گے قیامت کے دن، لہذا ان کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ذرا دوبارہ زور سے بولو کون سے دن؟ تو اللہ فرما رہے قیامت تو آنے دو، اب وہ قیامت بہت قریب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ماں بہنوں آپ لوگ بھی دھیان سے سنو اللہ کیا فرما رہے، قیامت کا منظر کھینچ رہے۔ جو مائیں اس دن قیامت کے دن دودھ پلاتی ہوں گی، فرمایا اپنے ڈر کے مارے بچوں کو گود سے پھینک دے گی، یعنی اتنا ڈر ہوگا کہ آج میرا کیا ہوگا۔ حالانکہ عورت کی ذات ایسی ہے اپنی جان دے دے مگر بولو بھائی بچے کی جان بچا لے گی، مگر قیامت کے دن بچے کو پھینک دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جن ماؤں کے پیٹ میں بچے ہوں گے وہ میدان حشر کے جھٹکے سے باہر آ جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگ پاگل نظر آئیں گے شرابیوں کی طرح۔ قرآن کہہ رہا ہے شراب پیے دارو پیا ہو کیسا لگتا ہے، فرمایا ایسے بے ہوش نظر آئیں گے تم کو۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اللہ فرما رہے ہر ایک انہوں نے شراب اور دارو پی نہیں ہوگی، ان میں ہر مسلمان مرد عورت سبھی کا یہی حال ہوگا قیامت کے دن اللہ کے ڈر کے مارے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہوگا، وہ قیامت کے دن سامنے ہوگا، لہذا انسان شرابیوں کی طرح ادھر ادھر ہو جائے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، اب وہ قیامت بہت قریب ہے، چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم اور زینہ کاری عام ہو جائے گی، فرمایا فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کے برس قیامت تک شروع ہو جائے گی۔ میں ابھی 2 مہینے پہلے لوگوں کو قیامت کی نشانیاں بتلاتا تھا نا، یا 3 مہینے، تو 200 دھرتی کم ہوتے، ابھی اس کی تیز رفتاری بڑھ گئی، 300 پر جا رہی، 300۔ ابھی جب مدھیہ پردیش گیا نا، اس علاقے میں اندور میں پہلی بار گیا، حالانکہ مجھے بہت برسوں سے دعوت تھی، مگر جب مقدر ہوتا ہے آدمی تبھی جاتا ہے۔ مسلمانوں 10,000 سے زیادہ مجمع ہوگا۔ تو میں نے مولانا سے پوچھا، میں تو اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں، پہلی بار ٹیسٹ لیا ہو تو آدمی کو مزہ آئے، تو کہا نہیں مولانا آپ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوری دنیا میں مشہور ہیں، تو لوگ آپ کی نشانیاں سننے کے لائے یہاں بے حساب دھرتی کم ہو رہے ہیں، تو آپ کو سننے کے لیے آئے سب۔ اور 10 دن پہلے بلکہ 3 دن پہلے اندور میں دھرتی کم ہوا تھا 3.7 کا،
133 مائل کو ہلایا تھا اللہ نے۔ ابھی کی بات کر رہا ہوں، 26 فیبروری کو اندور گیا تھا، پوری دھرتی ہل رہی اور ہم مسلمان مرد اور عورت سو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلزلوں کے برس شروع ہو جائے۔ میں 2007 سے آپ کو کہہ رہا ہوں، 7 آج مجھے 14 برس ہو گئے، 15 برس کے زلزلے چالو ہیں اور بند ہونے کا نام نہیں۔ اور آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امتلأت الارض بالمعاصی، جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی، آپ دیکھ لو نیکیاں کم ہو گئی، گناہ بڑھ گئے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے گا۔ ایک برس ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں دن، گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں منٹ، سیکنڈ میں بدل جائے گا۔ او اللہ کے بندو، ایک بار تو زور سے بے شک بولو، ٹائم میں برکت اٹھا لی کہ نہیں اٹھا لی اللہ نے؟ ابھی رمضان گیا لا مسلمانوں، ابھی رمضان گیا، 23 رمضان کو میری والدہ کا انتقال ہوا، 86 برس کی عمر، 45 سال کے قریب انہوں نے جوان بچیوں کو قرآن پاک اور بہشتی زیور پڑھایا۔ جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی تھی 32 سال کی عمر میں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کل دفنا کے آیا ہوں، 23 رمضان کو ہم نے ان کو دفنایا، چلتی پھرتی اللہ کے گھر چلی گئی۔ اتنی پارسا اور نیک خاتون مسلمانوں، آنکھیں ترستی ہے، روزانہ ایک ایک بیٹھک میں 5 پارے قرآن، دن میں 15 پارے قرآن پڑھتی تھی، 86 سال کی عمر۔ مجھے ایسا لگا میں کل دفنا کے آیا ہوں، اور یہ دوسرا رمضان آ گیا، دیکھ لو آپ، ایسا لگ رہا ہے مہینہ بھی نہیں ہوا ہے، اتنا فاسٹ ٹائم جا رہا ہے، اور امت غفلت میں سو رہی۔ جمعہ آج یہ رمضان جو جائے گا نا، آپ مان لینا، میرا عید کے دن یاد کرنا، لگے گا ہفتے کی طرح چلا گیا، ایک ہفتے کی طرح۔ اور یہ جو 4-5 دن باقی ہے نا، وہ ایسا ایک دن بھی نہیں، 4-5 گھنٹے کی طرح رمضان کی خبر آ جائے گی، دیکھ لینا۔ یہ کھلی نشانی ہے، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی اور ہم لوگ غفلت میں سو رہے۔ ابھی تازہ نشانی بتاؤں، تازہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں قیامت لاؤں گا نا، تو میں عالموں کو اٹھانا شروع کروں گا۔ 2000 علماء کورونا میں شہید ہو گئے ایشیا میں، ذرا زور سے بولو نا سب مل کر، کتنے ہزار؟ اور جن کا نام تھا دنیا میں، میرے اور آپ جیسے نہیں، جن کا نام تھا دنیا میں، اور جوانی میں چلے گئے، بڑھاپے میں تو بہت کم لوگ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے 10 بڑے محدث چلے گئے، دارالعلوم دیوبند، اللہ اکبر، جن کا فیض پوری دنیا میں۔ سہارنپور کے بڑے بڑے علماء چلے گئے، لکھنؤ کے، مراد آباد کے، گجرات میں 200 سے زیادہ علماء چلے گئے، اور ہم غفلت میں سو رہے، 200 سے زیادہ، جن کے جانے کا ٹائم نہیں تھا، 30 برس، 35 برس، 40 برس۔ ایک جتنے بھی دارالعلوم میں آپ تحقیق کرو، ان میں بڑے بڑے علماء چلے گئے۔ حدیث میں ہے یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو علم اٹھایا جائے گا عالموں کے اٹھانے سے۔ اب یہ تو مکھن ہے، مکھن، گھی کہتے ہیں نا، گھی، جب گھی اور مکھن کو اٹھا لیں گے تو میں اور آپ تو چھاچھ ہے، چھاچھ، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یعنی الارم بج گیا کہ مکھن کو اٹھا لیا، مکھن کو نکال لیا اللہ نے۔ یہ چھاچھ تو لوگ فری میں دے دیتے ہیں۔ اور دوسری تازہ نشانی، ابھی گجرات متر کے پہلے پیج پر آیا تھا، مگر کوئی دھیان سے پڑھتا ہی نہیں۔ گجرات متر والا لکھ رہا تھا، دسمبر میں جب ہمارے علاقوں میں سخت سردیوں میں، پہلے ذرا میری بات کی تائید کرو، میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، زوردار موسلادھار بارش ہوئی سردیوں میں، بھائی بولو نے ہوئی نہیں ہوئی؟ ہوئی، سب نے معلوم ہے، پورے گجرات میں ہوئی، اور بھی جگہ ہوئی۔ موسلادھار برسات کے موسم میں جیسے بارش ہوتی ہے، ایسے سردیوں میں بارش ہوئی۔ تو گجرات متر والے نے پہلے پیج پر دیا تھا کہ دنیا کا ویدر 12 سال سے چینج ہو چکا ہے، دنیا کا، پوری دنیا میں، اور کہا یہ روٹین 12 برس سے چالو ہو گیا، سخت گرمیوں میں بارش، سخت سردیوں میں بارش۔ یہ الارم بج رہے، الارم۔ اور آگے چلیے، آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، سن لو، آپ کو کوئی نہیں سنائے گا۔ اور قیامت اور موت کی باتیں سننے سے کبھی موت آتی نہیں، اور بولو بے شک، زور سے بولو، کبھی قیامت آتی نہیں۔
بھائی بولو نا، قیامت کی بات سننے سے قیامت آ جائے گی جلدی؟ ذرا زور سے بولو نا، آئے گی؟ ارے اس لیے بلوا رہا ہوں کہ کہیں آپ کا ایمان تو کمزور نہیں، عقیدہ ایمان مضبوط رکھو۔ قیامت کو اپنی جو اللہ نے ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہے، بولو بے شک اسی سال، اسی برس، اسی مہینے، اسی دن اور اسی گھڑی پہ ہی آنے والی۔ میں تو 15 برس سے قیامت پر بول رہا ہوں۔ اور سن لو، رمضان کے بعد میں اسپیشل بن مسلموں میں کام کرنے والا اور کھلم کھلا اعلان کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اب میں نے 30 سال آپ لوگوں کو دیے، اب میں زیادہ ٹائم غیروں میں نکالوں۔ مجھے بہت فائدہ ملا، میں نے غیر مسلموں میں تقریریں کی تو 50 سے زیادہ لوگ ایمان میں، اللہ گواہ ہے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ ابھی میرے پاس ساتھ کوئی ساتھ ہے کہ نہیں، سورت میں ایک دن بیان ہو رہا تھا، مہاراشٹر کے لوگ رہتے ہیں، چالو بیان میں ایک ہندو نے باہر بیان سنا اور کہا کہ جو نشانیاں بیان کر رہے ہیں، آ کر ایسے مسجد میں کھڑا ہو گیا، اللہ گواہ ہے، کہا یہ نشانی قیامت کی میں نے خواب میں دیکھی، میں آج ہی ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، میں نے دیکھی کہ دنیا نشٹ ہونے والی۔ کہا آپ کے نبی نے جو، تو میں جو جلدی میں تھا میں چلا گیا، ان کو سب سمجھایا، پوچھا، سب کیا۔ امام صاحب کو سونپ گیا تھا کہ ان کو غسل بھی کرا دو کل اور ان کو ایمان میں داخل بھی کر دو۔ ماشاءاللہ وہ مسجدوں میں آتا ہو گیا ہے۔ تو مجھے معلوم ہے، اور مجھے کچھ اللہ نے اشارے بھی کیے، میں اپنے خواب بھی سناتا ہوں لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، جو بتایا وہ بتایا۔ خواب دیکھنے سے کوئی آدمی ولی نہیں بن جاتا، خواب تو اس لیے بتلاتے ہیں کہ لوگ اللہ امت کو جگائیں کہ قیامت قریب آ گئی۔ آپ کے بلسار میں کتنے لوگوں نے خواب دیکھے؟ عامر بھائی ہیں ادھر، کہاں ہیں ان کے؟ یہ عامر بھائی بیٹھے ہیں، لندن میں بھی میری بہت خدمت کی انہوں نے۔ یہ عامر بھائی کی لائن میں ایک جوان لڑکی نے خواب دیکھا، 2-3 سال پہلے کی بات، میں بلسار تقریر کرنے آیا تھا، وہ لڑکی نے میرے بیانات سنے ہوں گے، کنواری لڑکی، وہ میرے آنے سے پہلے ان کے والد کو آ کر کہہ گئی، ان کے گھر والوں کو، کہ مولانا آئے تو میرا خواب سنا دینا۔ اس نے گجراتی میں آسمانوں پر خواب میں لکھا ہوا دیکھا، پہلی لائن میں یہ لکھا تھا کہ لوگوں نے جگاوی دو، اور دوسری لائن میں لکھا تھا قیامت بہوچ قریب آوی گئی ہے۔ بخاری شریف آیا، کتاب تعبیر رؤیا بخاری شریف، کہ جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں، بولو بے شک، خواب میں بتانا شروع کر دیں گے۔ یہ حدیث بخاری میں آئی ہے کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے تقریباً 2007 میں پہلا خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب جمعے کی رات تھی۔ یہاں سے میرا اتہاس ہے قیامت پر بولنے کا۔ جمعہ کی رات میں بیان کر کے دین دنیا آفس پر آیا، انکلیشور سو گیا، اللہ گواہ ہے، اور سورج کو میں نے پورب سے نکلتے دیکھا، پورا سورج دھیمے 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 آیا اور پشچم کی دشا میں جا کے چپک گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب دنیا کے حالات خراب ہونے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی نشانی کبھی بھی شروع کرے گا۔ یہ تاریخ ہے میرا قیامت پر بولنے کا۔ یہ دن ہو گئے 2007، آج 2022 ہو گئی۔ روز بولتا ہوں، روز، اور لوگ کچھ بھی کہیں مرتے دم تک بولوں گا۔ لوگوں کے کچھ بھی بات کرنے سے میرا ایمان کمزور ہونے والا نہیں۔ اب لوگ میرے ساتھ جڑنے لگے، اللہ تعالیٰ اب ان کو خواب بتلا رہا ہے۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اترتے دیکھ رہا ہے، کوئی کانا دجال کو دیکھ رہا ہے، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا، مسلمان خواب دیکھ رہے ہیں۔ کوئی امام مہدی کے ظہور کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ترکیسر میں ایک استاد ہیں، میرے ساتھ پڑھاتے، وہ میرے سے اختلاف کرتے تھے اس مسئلے میں، مگر کبھی مجھے بات کھل کر کہتے نہیں تھے، ملتے بھی تھے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب بتایا کہ سورج کو پشچم سے نکلتے دیکھا، تو مجھے کہنے لگے کہ میں کان پکڑتا ہوں، اب آپ کی ہر بات مانتا ہوں، واقعی قیامت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ سورج کو میں نے پشچم سے نکلتے دیکھا۔ کاٹھیاوار میں ویراول میں مولانا عمران صاحب ہے، میں جاتا ہوں ویراول تو مجھے لینے بھی آتے ہیں، مگر کبھی کھل کر کہا نہیں انہوں نے۔ ابھی ان کا وائس میسیج آیا تھا کہ میں نے عجیب خواب دیکھا۔ میں نے کہا بولو کیا؟ کہ پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ میں نے کہا کس چیز کی؟ کہ میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا تھا، کہ اب میں نے خواب دیکھا کہ آپ کو، یعنی مجھے، انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں گھومتے ہوئے دیکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی اذان ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا اور سورج پشچم سے نکل آیا، کہ اب میں سمجھ گیا کہ اب دنیا ختم ہونے والی۔ بھائی جو چیز میں کہہ رہا ہوں دنیا میں ہو رہی ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں 30 برس سے قیامت یہ میدان تقریر میں ہوں، کبھی میں قیامت کی نشانیوں پر اتنا نہیں بولا جتنا آج بول رہا ہوں۔ جب ہو رہا ہے وہ چیز،
دھرتی کم ہو رہے، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی، علماء جا رہے، ویدر میں چینجز آ گئے، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی۔ ادھر سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں۔ اب ٹائمز آف انڈیا دیکھو، ہر اتوار کا کم از کم اس میں سائنس کے آرٹیکل، سائنس والے کہہ رہے دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل کال ٹو آل مین کائنڈ فرام گاڈ، خدا کی طرف سے انسانوں کے نام آخری کال آ چکا ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ جاؤ نا، آپ کا بورڈنگ پاس نکل گیا، پلین میں بیٹھنے کی تیاری، سب کو پلین میں بٹھا رہے، آپ کا بورڈنگ پاس دیکھ رہے ہیں، اور آپ نہیں گئے تو اناؤنس کرتے ہیں کہ ویئر از دس پیسنجر، یہ پیسنجر کہاں ہے، اور نہیں گئے آپ اس کے باوجود تو کہیں گے دس از دا لاسٹ کال۔ بھائی بولو نا، بولتے نہیں بولتے؟ اب ہم دروازہ بند کر کے اڑ جائیں گے، یہ آخری کال ہے۔ اب قسم خدا کی سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ خدا کا آخری کال انسانوں کے نام آ چکا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ، یوں کہہ رہے ہیں سائنس والے، ارتھ ان کرائسس، زمین بھیجنک سپاٹی پر ہے۔ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اب، اسی لیے انہوں نے 2050 کا اعلان کیا کہ 2050 تک میں دنیا صاف ہونے کا خطرہ ہے، مگر ہم لوگ 2050 پر زور سے بولو ایمان رکھتے، وہ کوئی خدا نہیں ہمارے، مگر اتنی بات ان کی ضرور مانو، وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے تو اتنا مانو، کیونکہ یہ بات ہم کو اللہ نے بتلائی ہے، تو قرآن کی تائید کر رہے ہیں۔ جیسے سائنس والے ہم کو کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، فلاں تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، تو سارے امام بھی تیار ہو جائیں گے، بھائی چلو سورج گرہن کی نماز پڑھو۔ کیوں؟ سائنس والے کے کہنے، وہاں کیوں مانتے ہو؟ تو اتنا تو مانو کہ قیامت قریب آ گئی، وہ کہہ رہے اتنا تو مانو، امت کو جگاؤ کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہی وہ بات کہہ رہے۔ یہ لوگ کہہ رہے دی فائنل ڈے از ناٹ فار، دنیا کا آخری دن اب بہت دور نہیں۔ یعنی ہمارے تو خوشی کی بات ہے کہ جو قیامت کا مذاق اڑاتے تھے وہ قرآن کے ترازو میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب 4 نشانیاں ہو گئی جو حالات میں دیکھ رہا ہوں نا، 10 نشانیاں ہیں، اس میں سے 4 ہو گئی۔ ماں بہنیں، بیٹیاں، بہنیں، سب دھیان سے سنو۔ 10 نشانیاں پہلے کون کون سی ہے وہ سن لو۔ جو ہوئی وہ پہلی نشانی، دھواں نکلے گا، دھواں۔ یہ دھواں 2010 میں آئس لینڈ میں نکل چکا ہے، 10 دن تک نکلا، ایک دن نہیں، پورا یورپ، آدھے سے اوپر امریکہ اور آدھے سے اوپر فرانس، 3 کھنڈ کو اللہ نے پکڑ لیا تھا، اتنا دھواں نکل۔ ایک دکان، فیکٹری، پارلیمنٹ، کوئی چیز کھلی نہیں، ٹوٹل بند۔ دنیا بھر کے ایئرپورٹ ٹوٹل بند ہو گئے تھے 10 دن کے لیے۔ ایک ہوائی جہاز کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان تھا، ڈیلی نقصان۔ اب کون سا دھواں؟ اتنا بڑا دھواں کبھی اتہاس میں کبھی نہیں نکلا جو ابھی 2010 میں 14 اپریل سے 24 اپریل تک نکلا، یہ دھواں نکل گیا۔ اور 3 بڑے زلزلے، جاپان کا زلزلہ، والخسف المشرق، قرآن نے کہا، حدیث میں کہا گیا 10 نشانیوں میں پورب کا زلزلہ ہوگا جس میں لوگ زمینوں میں ڈانٹ دیے جائیں گے۔ دیکھو 1.5 لاکھ آدمی مارے گئے 2011 میں جاپان کے زلزلے۔ 2012 میں والخسف المغرب، یورپ کا زلزلہ، والخسف فی جزیرۃ العرب، چوتھی نشانی عربستان کا زلزلہ 2013 میں عراق، ایران، یمن اور سعودیہ میں ہوا۔ 1.5 لاکھ کے قریب جاپان میں مارے گئے لوگ، اور 20,000 آدمی غائب ہے۔ اب جاپان حکومت کہہ رہی کہ 20,000 آدمی ہمارے غائب ہیں۔ اب آپ کو حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ خسف ہوگا۔ خسف کہتے ہیں زمین پھٹے گی اور لوگ زمینوں میں ڈانٹ دیے جائیں گے۔ اب جاپان حکومت نے کہا، اخباروں میں آیا کہ ہمارے 20,000 آدمی مل نہیں رہے۔ اب بولو بے شک اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے جو خسف لانے کا کہا تھا غائب کر دیا، نہیں کر دے؟ یہ آپ کو کہ کئی فرشتہ آ کے تھوڑی کہہ گیا، عقل کیا چیز ہے؟ عقل بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ قرآن میں بار بار کہا فلا تعقلون افلا تعقلون، کہ اللہ نے تم کو عقل نہیں دی؟ یورپ میں زلزلہ ہوا، 66,000 آدمی مرے، اور وہ کہہ رہے ہیں 9,000 ہمارے آدمی غائب ہیں، نام و نشان ہی نہیں۔ عربستان کا زلزلہ ہوا، 32,000 آدمی مرے، وہ کہہ رہے ہیں 3,000 آدمی غائب ہیں، سب زمینوں میں ڈانٹ دیے گئے۔ اللہ ہماری سب کی آمین کو حفاظت فرما۔ اب علماء کا کہنا ہے، مکہ شریف کے امام شیخ ماہر معیقلی کا خطبہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، دیکھ لو، آپ علماء سے اس کا ترجمہ کروا لو، جو انہوں نے لاک ڈاؤن سے پہلے آخری عرفات کے میدان میں دیا۔ اس میں انہوں نے کہا واللہ الامہ قد اختتمت اشراط الساعة الكبرى تقریبا والامہ غافلۃ ونائمۃ،
کہ اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں زیادہ تر ختم ہو گئی اور امت غفلت میں سو رہی. کیا وہ حرم کا امام جھوٹ بول رہا ہے؟ 20 کتابیں دجال کے نکلنے کی مارکیٹ میں آ چکی، آج تک کیوں نہیں آئی؟ سب کا ایک ہی جواب ہے کہ نکلنے کی تیاری ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خواب بتلا رہا ہے، اور یہ نکل گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا اور امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا. تاریخ ہم کبھی نہیں بتلا سکتے، یہ اللہ کے علم میں. اور اس کے بعد سورج پچھم سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ عامر بھائی دوسرے گواہ ہیں. دوسری بات میں پوچھ رہا ہوں، لیسٹر میں دمن کا ایک لڑکا ہے، اس نے ایک دن ان سے کہا کہ مولانا کو میرے گھر اتارو. جب وہ انگلینڈ آئے، ان کے گھر رکے، میں 4-5 دن لیسٹر میں رہا، اسی نوجوان کے یہاں ٹھہرے. اس نے ایک دن رات تراویح کے بعد آیا اور سونے کی تیاری کی. کہا مولانا اپنا ایک خواب سنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بولو کیا بات ہے. مجھے کہنے لگے کہ میں نے چند دنوں پہلے خواب دیکھا، آپ قیامت پر بہت بول رہے ہیں. اب میں نے خواب یہ دیکھا کہ آسمان جتنا بڑا دروازہ ہے، آسمان جتنا، اور دونوں سائڈ سے اس کی پھاٹک بند ہو رہی ہے، اور 1 فٹ کے برابر باقی 1 فٹ کے برابر، اور اس پر عربی میں لکھا تھا باب التوبہ، توبہ کا دروازہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہو رہے ہیں. یہی خواب میں نے بھی دیکھا، اللہ کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے بھی دیکھا. میں نے ایک تیسرا خواب یہ دیکھا تھا، رات کا سخت اندھیرا دیکھ لو آپ، اور مسجد نبوی کو میں نے پورا آسمان پر چمکتے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد مبارک بالکل چمک رہا ہے رات کے اندھیرے میں آسمانوں پر، اور اس پر ایک پٹی ہے جس پر لائٹ فلیش مار رہی، اور اس پر عربی میں لکھا ہوا میں نے دیکھا، اللہ گواہ، جاءت یوم القیامہ، قیامت کا دن قریب آ گیا. اور اس کے بعد پوری دنیا کو میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اس میں بھی چلا گیا. جو چیز ہونے والی ہے وہ ہونے والی، مگر انشاءاللہ بولو ایمان والوں کے لیے، بولو انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں. یقین مانو، یقین پیدا کرو. مسئلہ یقین کی کمزوری کا ہے، ہمارا یقین کمزور ہے. اللہ کے ساتھ یقین مضبوط کرو. جتنا اللہ کو راضی کرو گے، یقین مضبوط کرو گے، قبر بھی آسانی سے گزرے گی. ہم قبر میں کفن لپیٹ کر سوئے ہوں گے، کوئی قبرستان میں ہماری سہیلی، کوئی دوست احباب، کوئی نہیں آئے گا، کوئی آئے گا ہی نہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی یاد نہیں کرتا ہے. مگر آپ اگر یقین مضبوط لے کر گئے، بولو انشاءاللہ قبر میں نور ہی نور پھیلے. آپ مزے کی نیند سو گئے جو دنیا میں کبھی ایئر کنڈیشن میں نہیں ملی ہو. اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. آپ مزے اڑاؤ گے قبر میں، اس کا مزہ ہی الگ ہے. یقین ہونا چاہیے. یقین نہیں ہو اور میں یوں کہوں کہ دیکھو میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، اور آپ سب نہ کہو کہ نہیں گھڑی ہے ہی نہیں، تو اس کا کیا علاج ہے؟ میں کہوں یہ لاؤڈ سپیکر ہے، آپ کہو کہ نہیں لاؤڈ سپیکر ہے ہی نہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ یقین نہیں ہے آپ کا. سر پہ پنکھا چل رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ 3 پانکھ کا پنکھا ہے، ہوا دیتا ہے، آپ کہو پنکھا ہی نہیں، اس کا کیا علاج؟ اس کا کوئی علاج نہیں. آپ پر ناسٹک کا فتویٰ لگے گا، اس کا یہی علاج ہے. آپ کا یقین کمزور ہے. یقین مضبوط کرو. مائیں بہنیں بھی اور مرد بھی، بزرگان دین بھی. حالات بہت زیادہ ڈینجر ہو چکے ہیں، اتنے ڈینجر زلزلے ہو رہے ہیں. انگلینڈ میں بھی 3 دھرتی کمیں، پورے انگلینڈ میں 2 مہینے ہوئے. ابھی میں کشمیر جا کے آیا، ادھر تو اتنے زلزلے ہو رہے ہیں پہاڑوں پر کہ وہ زلزلے پاکستان ہو کر افغانستان جا رہے، ادھر اوپر نکل رہے، اوپر نکل رہے. اخبارات دیکھتے ہیں، ابھی 10-15 دن پہلے 2 دھرتی کمائیں جاپان میں، 7.2 کے، 6.8 کے. میں دین دنیا براڈ کاسٹ پہ رکھتا ہوں. میرا ایک پرائیویٹ نمبر ہے جو میں کسی کو دیتا نہیں ہوں، اور میرے پاس دین دنیا براڈ کاسٹ کیا، میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کر رہا ہوں. آپ بھی اس میں شامل ہو جاؤ. اس میں بے شمار مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. مجھے کوئی خبر نہیں کہ کون مرد ہے کون، بے شمار. آپ ایک بات مجھے بھیجو گے نا دین دنیا براڈ کاسٹ پر، دوسری سیکنڈ میں دنیا کے 60 ملکوں میں پہنچتی ہے، اور وہ دنیا بھر میں پہنچا دیتے ہیں، دنیا بھر میں. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اچھی باتیں بھیجو آپ، ہم آپ کو پہنچاتے ہیں. زلزلہ ہوتا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہوتے، کچھ بھی ہوتا ہے تو میں بتلاتا ہوں کہ دیکھو یہ حالات چل رہے ہیں. 4 نشانیاں ہو گئی اور 6 نشانیاں باقی ہیں. اور اگر اس کے باوجود بھی کسی کو یقین نہ آئے تو استخارہ کر کے پوچھ لو. لوگ بہت استخارہ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ وہ مولانا قیامت پر بہت بول رہے ہیں، تو اللہ قیامت قریب ہے.
اللہ تعالیٰ ان کو یہی بتلا رہا ہے کہ اب توبہ کا دروازہ میں بہت جلد بند کرنے والا ہوں۔ اب میں اخیر میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سے ایک بار زور سے سننا چاہتا ہوں، آپ کو بے شک بول کر جواب دینا ہے۔ اب میری بات سننے کے بعد آپ جواب دو، کیا قیامت قریب ہے کہ نہیں ہے؟ بہت قریب ہے، چند برس باقی، اور وہ برس مہینوں کی طرح نکل جائے گی، کیونکہ ٹائم میں سے برکت ہی اٹھا لیے۔ جمعہ 8 دن ایک دن کی طرح آ رہا ہے، اور پورا دن آپ کل صبح جاؤ گے نا، صبح دیکھنا، یا ابھی رات ہے 11:30 ہونے جا رہے، 11:15 ہو گئے، کل 11:15 کو یاد کرنا مجھے، آپ کو ایسا لگے گا 1 گھنٹے کی طرح ایک دن پورا ہوا، 60 منٹ کی طرح، اتنا فاسٹ ٹائم جا رہا ہے، ہم بالکل قیامت کے کنارے پر کھڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ باتیں اس لیے سنائی جاتی، یہ مسئلہ یقین کا جب میں سناتا ہوں نا تو مجھے قصہ یاد ہے وہ لطیفہ۔ ہم لوگ بھی ہے نا غیر مسلموں کی طرح غلط عقیدے بہت رکھتے ہیں۔ ایک کوئی بھیکھا بھائی تھے ہندو، یہ سوشل میڈیا پر آیا تھا، یقین کی کمزوری کی بات کر رہا ہوں، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اس کی ماں نے کہا بھیکھا تارا لگن نہیں تھا تو ایک کام کر، ان کے اوپر چھاپڑا پر پانی مکیا، پکشیوں پانی پیچھے تو تارا لگن تھا جیسے۔ تو وہ جو باجان ہے تو لکھا ہے کہ شربت اوپر چھوڑ کے آیا، پانی نہیں شربت چھوڑ کے آیا چھپڑے پر۔ تو اس نے واٹس ایپ پہ دیا کہ جو میں نے کتنی گوری گوری چھوکری مہیلے کہ ممی ہے تو کدھر تو کہ پانی مکیا ان کے پکشیوں پانی پیچھے تارا لگن رہے جیسے۔ تو میرا ایک دوست ملا، یہ یقین کی کمزوری، اللہ بھائی پانی پینے سے کہیں لگن ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا تو یہ جتنے لوگ جن کے بالکل نکاح نہیں ہو تو روز پانی رکھتے، آج تک نکاح نہیں ہو، اس کا کیا؟ ارے بھائی بولو نا، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایک مگن کاکا ہے کاٹھیاوار میں، اس نے تو پکشیوں کا بہت بڑا میلہ بنایا ہے وہاں کاٹھیاوار میں۔ 2 بھائی، ایک کی شادی ہوئی نا، وہ مگن کاکا جس نے بنایا آج تک اس کے لگن ہے۔ میں نے کہا مگن کاکا ہزاروں پکشیوں پانی پیچھے لوگ بھیکھا نہ لگن رہ گیا، تمہارا لگن نہ تھیا۔ میرا ایک دوست ہے، ابھی بھی اس کی شادی نہیں ہوئی، تو پھر میں نے اس کو مذاق میں کہا کہ بھائی تارا ہی لگن نہ تھا، کہ بھیکھو لے آو آٹلی گوری چھوکری، تو ایک کام کرے تو شربت મૂકી આવ્યો، تو آئس کریم میں تو دودھ کولنگ میں آئس کریم اوپر મૂકી આવો، તારા એનાથી વધારે ગોરી છોકરી ઉપર۔ یہ جو باتیں ہیں نا یہ غیر مسلموں کے یہاں ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں غلط عقیدہ۔ زور سے بولو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح ہونا نہ ہونا پورا مجمع زور سے بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ہم لوگ غلط عقیدوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ نعمت ملے اللہ کی طرف سے، مصیبت آئے اللہ کی طرف سے، ہر وقت اللہ کو یاد، اللہ کو چھوڑ کر۔ میرے ساتھ بھی سفروں میں بہت حالات آتے ہیں، بڑے عجیب عجیب حالات آتے ہیں۔ ابھی میں نیپال گیا نا، نیپال، آپ کو تعجب ہوگا، نیو برانڈ گاڑی مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آئی تھی۔ میں باگڈوگرا اترا بنگال، وہاں سے مجھے بارڈر پاس کرنی تھی، تو باگڈوگرا سے 20 کلومیٹر پر نیپال کی بارڈر۔ ابھی پرسوں ہی آیا میں، کل آیا، کل رات کو بیان تھا، مجھے 10 بجے پہنچنا تھا، میرا ٹائم 10:30 11 سے 12، 1 گھنٹے کا میرا پروگرام تھا، دوسرے علماء بھی آئے تھے۔ آپ کو تعجب ہوگا مسلمانوں، نیو برانڈ گاڑی، ڈرائیور ٹاپ کا، روڈ کہو تو انڈیا کے روڈ تو کھکھڑ پنجر، اتنا ٹاپ روڈ، مگر ایک نہیں 2 پنچر پڑے، اور پنچر پڑے تو پڑے وہ اتنے فٹ ٹائر تھے، 4 آدمی مل کر کھول رہے تھے تو بھی پریشان۔ میں پہنچا 2 بجے، ذرا زور سے بولو بھائی کتنے بجے پہنچا؟ اور 25% مجمع چلا گیا تھا، حالانکہ وہ لوگ میرے راہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا کوئی ہوتا میری جگہ تو وہ منع کر دیتا کہ بھائی سب کو روانہ کر دو، دعا کرا دو، میں بھی ہمت ہار گیا ہوتا۔ ان لوگوں نے کہا بھائی مولانا کہ ایک نہیں 2 بار پنچر ہوئے، اور گاڑی اتنی ٹائٹ ہے کہ 4 آدمی سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور ایسے جنگلوں سے گزر رہا تھا نیپال کی شہروں سے کہ دور دور تک کوئی ٹائر والا بھی نہیں مل رہا تھی۔ یہاں تو انے اتنے اتر آئے کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا انے ہی ادھر، ہر جگہ انے ہی انے، اور بہت پریشانی اٹھائے۔ رات کو 2 بجے پہنچا، عشاء کی نماز پڑھی، چائے پی، اور فوراً میرا بیان شروع ہو گیا۔ تو ابھی 75% مجمع میں نے کہا جو غیر حاضر تھے چلے گئے، آپ ان کو دین پہنچا دیں۔ حالات آتے ہیں، میرا بھی دکھ، اتنے تکلیف سے آیا، 2 بج رہے ہیں، مجمع بھاگ جائے گا، آدمی کو کیسے خیال تھا، اور حقیقت میں 25% باہر، 2 بج گئے تھے، وہی مجمع بیٹھا رہا۔ میں نے 40 منٹ ہی میں سب نمٹا دیا دعا کے ساتھ، 40 منٹ میں
لوگوں کو نیند آئے گی، لوگوں کو گھر، میرا ہی آخری بیان تھا، تو حالات تو آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، مگر اس کو صبر کے، اس میں یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں، میری پریکشا کر رہا، ہو سکتا ہے آخرت میں شاید میں نے بعض گناہ ایسے کیے ہوں گے جو مجھے خبر نہیں، مگر اللہ شاید اس کی مغفرت کرنے والا ہو۔ آدمی یہ سوچے، مگر اللہ سے شکایت نہ کرے۔ حالات تو آتے ہیں، ایمان جمتا ہی مصیبتوں میں، راحتوں میں تو لوگ بگڑتے ہیں، حالات آتے ہیں تو غلط عقیدہ مت رکھو، ایمان اللہ پر رکھو۔ دوسری بات یہ عرض کر رہا تھا، رمضان المبارک آ گیا ہے، رمضان کے بعد مسجدیں ویران ہونے کا مین کارن ہم لوگ رمضان میں بھی سچے مسلمان نہیں بنتے، نماز روزہ کرتے ہیں، سنتوں کے پابند نہیں بنتے۔ جیسے مثال دوں، اذان 5 وقت اذان ہوتی ہے، حدیث میں آیا ہے، واجب ہے کہ جیسا مؤذن کہے ویسا کہو، اور فجر میں وہ الصلاۃ خیر من النوم کہے تو صدقت و بررت، صدقت و بررت، مگر کوئی ایک بھی مسلمان ہے الا ماشاءاللہ کوئی ہزاروں میں ایک ہوگا، مرد یا عورت، جو اذان کا جواب دیتا ہو۔ خاموش رہنے کا حکم ہے۔ ہر مسلمان اپنے دل میں پوچھے، رمضان میں پینٹ پہنتے ہو، پائجامہ پہنتے ہو، شلوار پہنتے ہو، ماں بہنیں بھی، اب سیدھے پاؤں سے پہنتے ہو اور پھر الٹا پاؤں، مگر پہلے ہم لوگ الٹا پاؤں ڈالتے ہیں، جوتا چپل میں بھی پہلے الٹا پاؤں، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ آپ کو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ دیا ہے، آپ کی بیٹری جب رمضان میں چارج نہیں ہوگی، بولو بے شک وہ رمضان کے بعد بھی چارج نہیں ہوگی، رمضان میں چارج نہیں ہوتی۔ آپ اذان کا جواب نہیں دیتے 5 ٹائم کا، اگر آپ رمضان میں روزے کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، آپ کی روحانیت کمزور ہو رہی ہے۔ منع کیا گیا ہے کہ کڑوا گھونٹ پی جاؤ، مگر گھروں میں بھی جھگڑے نہ کرو، ماں بہنوں کے ساتھ بھی نہیں، کھانے پینے کے معاملے بھی نہیں، گھونٹ پی جاؤ۔ روزے اور جھگڑا دونوں ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے ان مرد اور عورتوں سے جو لڑائی رمضان میں جھگڑے کرتے۔ افطار نہیں، افطار کرانے میں کتنے لوگ آگے رہتے، 2-4 آدمی ملیں گے آپ کو جو لوگوں کی افطاروں کی فکر کرتے، جن کو یہ خیال آتا ہے کہ میرے مرحوموں کو ثواب پہنچے گا، ان کو آرام پہنچے گا۔ یہ 2 سال میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے فورن نہیں جا سکا، 2 سال یہیں رہا، تو جو علماء چندے کے لیے آتے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار اور سحری کرتا تھا، مجھے بڑا سکون ملتا تھا کہ اللہ یہ علماء کی مجھے خدمت کا موقع مل رہا ہے، نہیں تو ہر سال میں برسوں سے فورن میں رہتا ہوں۔ تو آدمی نیکی کمانے کی تڑپ ہونی چاہیے کہ ہے کوئی مسافر آیا ہے، کوئی مہمان آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں گشت لگاتے تھے، ایک صحابی مل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل گئے، کہا کہ بھائی سحری کا نہیں کہ اللہ کے سو ابھی میں گھر جا، فرمایا چلو میرے ساتھ برکت کا کھانا کھا لو۔ سحری کو برکت کا کھانا کھا کر مہمان کو لے گئے، گھر پر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے تھے سحری میں۔ افطار کے وقت آپ مکے مدینے میں دیکھو، لوگوں کے دسترخوان لگتے ہیں، دبئی والوں کے، جزائر والوں کے، بحرین والوں کے، کہاں کے، مسقط عمان والوں، ان کے پورے مہینے مکہ مدینے میں دسترخوان لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پکڑ کے لے جاتے ہیں، تال یا شیخ تال، ہمارے دسترخوان پاؤ، افطار کرو، نیکیاں کما رہے ہیں لوگ۔ رمضان میں آپ ٹوائلٹ میں جاؤ، الٹے پاؤں سے جاؤ، باہر سے دعا پڑھ کے جاؤ، نکلو سیدھے پاؤں سے جاؤ، نکلو تو سیدھا پاؤں باہر نکالو، باہر آ کے دعا پڑھو جو آپ کو دعا بتلائی گئی، ٹائم نہیں اس لیے دعا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ مسجد میں جاؤ سیدھا پاؤں ڈالو، آپ تو جانوروں کی طرح سیدھا الٹا پاؤں ڈال دیتے ہیں۔ ماں بہنوں سے کہتا ہوں مصلی